اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 115۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے باوجود کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ دیکھیں، پچھلی آیتوں میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یا حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا، مگر ان کے اصرار پر اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما دے تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ تو جہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے کسی خاص قسم کے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کا مطالبہ یعنی جو مطلوبہ جو معجزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، لیکن یہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اس پر اسی دنیا میں کوئی انتہائی سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو یہی حقیقت اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور اس کی واضح مثال قوم سمود کا اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ تھا کہ اس پہاڑ سے آملہ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا، لیکن قوم سمود نے ایمان لانے کے بجائے سرکشی کی روش اختیار کی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، تو ان پر سخت قسم کا زلزلہ آیا، ساتھ ہی بڑی شدید اور کرخت آواز پیدا ہوئی جس سے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب دوسری طرف یہی مطالبہ ہے اور ان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ترمذی کی حدیث ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس میں سے خیانت نہ کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے جمع بھی کر رکھا، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا دسترخوان ایک دن نہیں کچھ عرصہ تک نازل ہوتا رہا۔ مطالبہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ اس دسترخوان سے غریب، ندار، معذور اور بے بس لوگ کھایا کریں گے، مگر بعد میں جو کھاتے پیتے لوگ تھے وہ بھی اس دسترخوان میں شریک ہونے لگے، اور یہ ان کی خیانت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بعد کے لیے سٹور بھی کرنا شروع کر دیا تھا، تو یہ ان کی بے جا طمع اور عدم توکل کی دلیل تھی۔ حالانکہ اس سے انہیں روکا بھی گیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کئی نافرمانیاں کی جن کی پاداش میں ان کے آدمیوں کی صورتیں مسخ کر دی گئی اور انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ امام ترمذی کی تصریح کے مطابق یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، اس لیے بعض علماء نے اس واقعہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ طلب کرنے سے ڈرایا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر معجزہ دیکھنے کے بعد کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ جہاں میں کبھی ایسا سخت اور دردناک عذاب نہیں دیا گیا ہوگا، تو وہ اس سے ڈر گئے اور اپنے مطالبے سے باز آ گئے اور دسترخوان اترا ہی نہیں تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اے سب سے بہتر حفاظت کرنے والے رب، ہمارے اہل خانہ، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کی ہر شر، ہر آفت، ہر بیماری، حسد اور فتنے سے حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔